صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم، خوش آمدید انور اتھاری المدنی چینل میں۔ ناظرین کرام، آج آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک بہت پیاری حقائق پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو آپ کا پیمانہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لبریز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، اللہ عز و جل واللہ عز و جل، یعنی اس بکری اور تھوڑے سے بچے کھچے آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے اپنے شوہر نامدار کو کہا۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شاہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت میں ہوا تو فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی، یعنی اب سیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جنہیں پیٹ بھر جاتا، جنہیں بالکل وہ اپنے جب کھانے سے بالکل بھرپور طریقے سے جنہیں اپنا پیٹ بھر لیتی تو وہ بالکل نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا؟ میں نے کہا واللہ عز و جل، یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا ناظرین کرام، یہ ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کہ انہوں نے اپنے معجزہ سے اللہ عز و جل کی عطا سے کس قدر اپنا ایک معجزے کا ظہور فرمایا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ان کو بہت بڑا اختیارات سے نوازا ہوا ہے، تو اس لیے اگر وہ چاہیں تو ہماری بگڑی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اس در کی بکاری ہیں، اس در سے ہی ہماری بگڑی بنے گی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے، ان کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔